خدا یسوع مسیح کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام جی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جس نے آج پھر ہم سب کو یہ موقع بخشا ہے کہ خدا کے کلام کو ہم سب مل کر خدا روح پاک سے سیکھیں۔ تو کیا آپ خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنا ہاتھ بلند کیجئے جو تیار ہے۔ یہ ہاتھ آپ نے مجھے نہیں دکھانا بلکہ جس کو یسوع مسیح کو۔ آمین۔ میرے عزیزو، پچھلے 2 سنڈے سے ہم خدا کے کلام میں سے لفظ توڑنا کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور یہ آج اس کی 3ری قسط ہے۔ پچھلے سنڈے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ کیا توڑا گیا تھا؟ کیا توڑا گیا تھا پچھلے سنڈے؟ تو مجھے بتا سکتا ہے کیا سیکھا تھا ہم نے؟ کہ خدا نے کہا ایک زوردار تالیاں سنائی کے لیے، آپ نے جو اپنے اوپر، کیونکہ تم دنیا کے نور ہو، خداوند نے تمہیں چنا ہے نور بننے کے لیے، تو اپنے اوپر جو کھول ہے، جار ہے، اس کو توڑنا ہے۔ پچھلے سنڈے ہم نے سیکھا کہ جداؤں نے اپنی فوجوں سے کہا کہ جو مشعل تم نے چھپا رکھی ہے جار کے اندر، گھڑے کے اندر، اس گھڑے کو توڑو۔ مشعل کی روشنی، کیونکہ تم دنیا کے نور ہو، تمہیں خدا نے چنا ہے 300 بندوں کو جنگ لڑنے کے لیے، جب اس جار کو توڑو گے تو دشمن بھاگ جائے۔ اور پچھلے سنڈے کیا سیکھا تھا؟ کیا توڑنا؟ کیا؟ اپنے کھول کو توڑنا، کھول سے باہر نکلے۔ یاد نہیں ہے کیا توڑا تھا؟ ایک عورت نے، ہاں جی، یسوع کے پاس آئی، ایک عورت یسوع کے پاس آئی اور اس نے اپنا کاروبار، اپنا بزنس، وہ عطر دان جو اس کے کاروبار میں استعمال ہوتا تھا، کیونکہ اس کا کاروبار غلیظ کاروبار، خدا کو پسند نہیں ایسا کاروبار، سو اس نے خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر اس عطر دان کو توڑ دیا اور اپنے آپ کو اس نے توڑا۔ کس کو توڑا؟ اپنے آپ کو، عطر دان کو توڑا، اور خدا یسوع مسیح نے اسے کیا کیا؟ چن لیا، اور اسے بھی دنیا کا نور بننے کا حق دیا، اسے بھی خدا کا فرزند ہونے کا، خدا کی بیٹی بننے کا حق دیا۔ جب ہم اپنے آپ کو توڑتے ہیں، جب ہم اپنے اوپر سے کھول کو توڑتے ہیں، تو یاد رکھیں خدا ہمیں اپنے کام میں لے آتا ہے اور دنیا کا نور بناتا ہے۔ جب ہم دنیا کے نور بن جاتے ہیں، خدا کے کام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کام کیا ہے؟ خدا کا کام یسوع مسیح نے زمین پر آ کر سکھایا کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا ورک کیا ہے، خدا کی خواہش کیا ہے، خدا کے ارادے کیا ہے، خدا آپ کے متعلق کیا سوچتا ہے، خدا آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اور پھر خدا آپ کو کہاں پر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں یسوع مسیح نے آ کر بتائی، سکھائی، بلکہ پریکٹیکل اس کو عمل میں لا کر پورا کیا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اب ہم کتابوں سے نہ سیکھیں، اب ہم لکھی ہوئی باتوں سے نہ سیکھیں، اب وہ باتیں، وہ الہام جو کلام نبیوں کو خدا نے دیا، اسی کلام پر ٹھہرے نہ رہے، یعنی شریعت پر ٹھہرے نہ رہے، یعنی پرانے عہد نامے پر رکے نہ رہے، یعنی وہ بار بار وہی باتیں جو ہر سال کہن ہیکل کے اندر لوگوں کو، اسرائیلیوں کو ہر سال شریعت کی کتاب پڑھ کے
بلکہ اس کو کرنے کے لیے کہتا ہے اور فرماتا ہے. کسی شخص نے یسوع سے کہا کہ خدا میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. تو یسوع نے کیا کہا؟ تو مجھے بتایا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے کیا کرے؟ اپنی صلیب اٹھائے میرے پیچھے. یہ نہیں کہ دل سے اپنی خودی کا انکار کرے جس طرح اس عورت نے جار کو اتدام کو توڑ دیا، اپنے آپ کو توڑے اور میرے پیچھے کھولیں. پھر فکر نہیں کرنا، جب میرے پیچھے ہو لو گے پھر فکر نہیں کرنا، کیونکہ میں نے ہی خروج کی کتاب میں موسیٰ سے کام بند کروایا ہے کہ تو میری عبادت کرنا تو میں تیرے روٹی اور پانی پہ تجھے پھر کھانے پینے کی فکر نہیں ہوگی، بس تو میرے پیچھے چلنا. اور کلام اقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے فرمایا جو میری بھیڑیں ہیں اچھا چرواہا میں ہوں. یسوع نے کیا کہا؟ اچھا چرواہا میں ہوں اور جو میری بھیڑیں ہیں میرے پیچھے چلتی ہیں. اور زبور نویس کیا خوبصورت بات کرتا ہے. آپ سب 23 زبور کو پڑھتے ہیں اور زبانی بھی یاد ہے. خداوند میرا چپان ہے، خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پر کیا کرتا ہے؟ بٹھاتا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پر بٹھاتا ہے. خدا ہری ہری چراگاہوں پر بٹھاتا ہے اور بٹھانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کھانا بھی کھلاتا، بھوکا نہیں رہنے دیتا. لیکن شرط یہ ہے جو دنیا کی فکروں سے باہر ہو کر، دنیاوی فکروں سے باہر ہو کر اس کے پیچھے چلے گا، تب ہی وہ اس کی ضروریات کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. نکالیے متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل سے بھی ہم پڑھیں گے. آپ یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 6واں باب نکال کے رکھیے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں متی کی انجیل سے. بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا خوبصورت معجزہ، اور آپ کے ساتھ مل کر پھر یوحنا سے بھی پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے. متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 14واں باب اور اس کی 19ویں آیت. اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا کلام خدا میں لکھا ہے اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو. خدا کے پاک کلام پڑھے جانے اور سب سننے والوں پر خدا کی برکت ہو. کہیں آمین. سو میرے عزیزو یہاں پر بھی ایک چیز توڑی جانی ہے. پہلے سنڈے گڑا توڑا، دوسرے سنڈے وہ اتردان توڑا اور تیسرے سنڈے روٹی توڑی. کیا؟ روٹی توڑی اور شاگردوں کو دی. کلام میں لکھا ہے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی بولی سمجھ گئے. کلام میں لکھا ہے جو میری بھیڑ ہے وہ میری بولی کو سمجھتی ہے، میں اچھا چلواؤں اور وہ میرے پیچھے 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 چلتی ہے. جہاں میں جاتا ہوں وہ بھی وہی جاتی ہے، جہاں میں کھاتا ہوں وہ بھی وہاں سے کھاتی ہے، اور جہاں میں رہوں گا عبدالآباد بادشاہی کروں گا، حکومت کروں گا، وہ بھی وہاں پر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہاں پر رہیں گے. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے روٹی توڑی ہے اور شاگردوں کو دی اور کہا کہ ان کو کھانے کا دو. سب سے پہلے کیا یسوع نے انہیں گھاس پر بٹھایا. وہ مجھے ہری ہری گھاس
उठाता है, वो मुझे हरी हरी घास पर बैठाता है, मेरी जान को बहाल करता है। अच्छा, इसी वाक्य को जरा यूहन्ना की इंजील में से पढ़ने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। यूहन्ना की इंजील मुबारक उसका 6वां बाब, यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़िए। इसको मैं दीजिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबारियास की झील के पार गया। यीशु मसीह गलील की झील यानी तिबारियास की झील के पार गया, यानी झील की दूसरी तरफ चला गया, पार गया। मैं इस बात जाने को समझता हूं कि खुदा यीशु मसीह अकेला पार नहीं बल्कि सबको साथ पार लेकर जाना चाहता है। यही यहां से वहां ऊपर आसमानों पर यरूशलेम में जो उतरने वाला है। कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील के यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, और बड़ी भीड़ जो उसकी बोली को समझती थी, जो उसे अपना चुकी थी, जिन्होंने उसे अपना खुदावंद मान लिया, जिन्होंने उसे अपना मनजी मान लिया, जिन्होंने उसे अपना बादशाह मान लिया, जिन्होंने दिल से उसकी कदर की। और लिखा वो उसके क्या करने लगे, पीछे हो लिए। उनको अपने घरों की फिक्र नहीं है कि घर में मार डंगर मवेशी भूखे रहेंगे। उनको अपने घरों की फिक्र नहीं है कि जो हमने कमाया है कहीं चोर उसे लूट ना ले। उन्होंने अपने घरों में किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि वो सब के सब यीशु के पीछे हो लिए, क्योंकि उन्हें यकीन है, उनका ईमान पुख्ता है, अमान काबिल है। उन्होंने बाइबल का मुताला किया हुआ है कि तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, और तेरी खातिर तेरे लिए अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करे, बल्कि तेरे घर की भी वो हिफाजत करे। और ये लोग वो लोग हैं जो कई दिन तक अपने घरों को खुला छोड़कर, उस दौर के अच्छे अच्छे ताले नहीं थे, ना कोई कैमरे थे, सिक्योरिटी कैमरे, और ना कोई ऐसा सिस्टम था कि चोरी ना हो सके। चोरियां होती थी उस वक्त भी, लेकिन जो खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ वफादार होते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। सारे बोले आमीन। फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। लिखा है वो उसके पीछे पीछे चलते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे वो घर से इरादा करके चलते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यीशु के पीछे जब चलते हैं तो घर से इरादा पता क्या करते हैं, और चल जो कलाम शुरू होएगा ना, चले जाएंगे अद्धा घंटा या चंदे दी। अब जो गीत होएगा तो पहले चला चंदा ही पाना ना, खुदा को चंदा ही चाहिए। सारी इबादत में बहुत सारे लोग कभी-कभी, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि करिए जी 1.5 घंटा पादरी साहब बात कर दे, 1.5 घंटा थोड़ा टाइम। सो ये लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं, उन्हें टाइम की फिक्र नहीं होती। यीशु के पीछे वैसे दुनियावी कामों में टाइम की बड़ी फिक्र होती है, लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो फिर याद रखें, यीशु मसीह वक्त पर भी इख्तियार रखता है। उसे आपके वक्त की कदर है, वो आपका वक्त जाया नहीं करता। दुनिया वाले आपका वक्त, आपका टाइम जाया कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह आपका टाइम, आपका वक्त जाया नहीं करता। लिखता है वो उसके पीछे पीछे बोलिए हाँ जी, क्योंकि जो मुझसे वो बीमारों पर करता था उसको वो देखते थे। जो मुझसे वो करता था उनको लोग देखते थे और खुश होते थे। हाँ जी, यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। कलाम में लिखा है वो पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां पर बैठ गया। हाँ जी, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है। कलाम में लिखा है जब
عید فصح نزدیک تھی. کیا نزدیک تھا؟ عید فصح. ذرا سب بولے کیا نزدیک تھا؟ عید فصح. کون سی عید نزدیک تھی؟ عید فصح. عید فصح. اور ان کو کپڑوں کی فکر نہیں ہے کہ بچے نے تیاری کرنی ہے, کپڑے لینے ہیں, تیاری کرنی ہے. ہم لوگ جب عید آتی ہے, اس سے آتا ہے کرسمس آتا ہے, یقین مانے بچوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ پارسا پوچھتے ہیں پہنی کتنی آئی شاپنگ کرن گئے سی, ویسے بھی وہ تو لے لے خدا کو وہ عبادت بھی نہیں کرنی, شاپنگ کرن گئے سی. ہم دو تین سنڈے خدا کے چرچ کو چھوڑ دیتے قسم سی کو. کلام میں لکھا ہے عید فصح نزدیک تھی, لیکن بہت بڑی جماعت تقریباً 15,000 لوگ اپنے گھروں سے باہر تھے. ان کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی, کپڑوں کی فکر نہیں, جوتی کی فکر نہیں, کھانے پینے کی فکر نہیں, کیونکہ سب کچھ دینے والا بنانے والا ان کے ساتھ تھا, کیونکہ شافی ان کے ساتھ تھا, پیدا کرنے والا ان کے ساتھ تھا, کھلانے والا ان کے ساتھ تھا. اور یہ کھلانے والا وہی ہے جس نے 40 سال تک بیابان میں آسمان سے کھانا فراہم کیا اور نئے کپڑے رکھے. وہ جان چکے تھے کہ یسوع کے پاس سب کچھ ہے, ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے عید نزدیک تھی. یسوع نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا, اس نے دیکھا اتنے لوگ ان کو عید کی بھی فکر نہیں ہے. عیدوں کا مالک یسوع مسیح کے ساتھ. کلام میں لکھا ہے, پڑھیے. بس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے, تو فلیپس سے کہا, ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں؟ یسوع نے فلیپس سے کہا, بھائی ہم کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں لائیں؟ یہ یسوع سے ازما رہا ہے, چیک کر رہا ہے کہ شاگرد کیا کہتے ہیں, چیک کر رہا ہے شاگرد کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. یسوع نے فلیپس سے کہا, بھائی ہم کھانے کے لیے کیا کریں, کتنے لوگ ہیں؟ ہاں جی. مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں. یسوع مسیح تو جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. فلیپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں. فلیپس نے کہا, خدا 200 دینار, اگر ہمارے 200 دینار بہت زیادہ رقم ہے, اس دور میں تو بہت ہی زیادہ رقم. یہ کلام میں لکھا 5,000 عورتیں تھیں, اور عورتوں کے ساتھ 2-3 بچے کافی سے چھٹے, 2-3 بچے بھی ہوں گے. اور یاد رکھیے, اگر 5,000 مرد تھے, 5,000 کتنے تھے؟ مرد تھے. اور یاد رکھیے کہ مردوں کی تعداد ہمیشہ یسوع کے پیچھے چلنے میں کام ہوتی ہے. اندازہ کر سکتے ہو, ہاں اندازہ کر سکتے ہو. 5,000 اگر مرد تھے تو عورتیں کتنی ہوں گی؟ 10,000. کل کتنے ہوں گے؟ 15,000. 15,000 بچے نال جنہاں نے صحیح روٹی کھانی ہوگی, ادائیا بھی کرنی ہوگی, تو 2-3 بچے, یعنی 15,000 سے اوپر کے لوگ ہیں. یسوع کہہ رہے ہیں کھانے کو دو. فلیپس کہہ رہا ہے, بھائی ہمارے پاس دکان تو جانتا ہے 200 دینار کی روٹیاں بھی کم پڑے گی, ایک نوالا آئے گا نا. ہاں جی پڑھیے. 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. تھوڑی بھی نہیں آئے گی. اس کے شاگردوں میں سے ایک نے, یعنی شمعون پطرس نے بھائی اندریاس نے اس سے کہا, یہاں ایک لڑکا ہے. اندریاس پاس آیا اور کہنے لگا, خداوند یہاں ایک لڑکا ہے, یہاں پر ایک لڑکا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں, جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. 2 مچھلیاں ہیں. اب یہ لگ رہا ہے, غور سے ذرا سنیے, یہ جو بچہ ہے یہ گھر سے ارادہ کر کے آیا, یہ ارادہ کر کے آیا کہ میں جو ہے نا 5 روٹیاں نہ لے جانا تو 2 مچھلیاں لے جانا, کیونکہ میں بابا دیر رہنا ہے. سمجھ لگ رہی ہے؟ میں بابا میں نے کافی دیر یسوع کے پاس رہنا ہے. یہ گھر سے سوچ کے آیا ہے, یہ آدھے گھنٹے کے لیے, 15 منٹ کے لیے نہیں, بلکہ شاید یہ 2 دن کا کھانا اپنے ساتھ لے کر آیا ہے کہ بھائی میں نے یسوع کے ساتھ رہنا ہے. یہ ارادہ کر کے آیا ہے. اس کو پتا ہے جو کچھ مرضی ہو جائے میں نے واپس نہیں آنا, میں نے خداوند کے ساتھ رہنا, اس لیے روٹی ساتھ لے جاتا ہوں.
اس کو نہیں پتا کہ خدا اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہ جو لوگ ارادہ کرتے ہیں یسوع کے ساتھ ٹائم گزارنے کا، خدا ان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا، خدا ان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام کہ اس چھوٹے سے بچے کا جب تک یسوع مسیح دوبارہ نہیں آتا، قیامت نہیں آتی، اس کا نام لیا جاتا ہے، شکر گزاری کو اس کی کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دوسرے لفظوں میں جب یہ یسوع کے پاس آیا تو خالی ہاتھ نہیں آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا، کچھ ساتھ میں لے کر آیا ہے۔ آمین آمین۔ لیکن کبھی کبھی ہم یسوع سے بڑے دور ہو گئے، ہماری نیچر خراب ہو گئی، ہماری نیچر خراب آتے ہم نے خراب کر لی، یسوع سے دور ہو گئے ہیں ہم۔ تب آپ کو پتا ہے جب کہا جائے کہ آج چرچ میں شکر گزاری ہے تو آپ کو پتا ہے تعداد کتنی ہوتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لوگ خدا کے گھر سے لے جانا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ یہ بندہ، یہ بچہ ہو کر گھر سے لے کر آیا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے 7 روٹیوں پر بھی برکت دی تھی، تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو پتا ہے یسوع مسیح کھانے کو بھی دیتا ہے، چلو تو جا کے کھانا، کوئی گل نہیں۔ لیکن یہ شخص اپنے گھر سے لے کر آیا ہے، اب کیا ہوا پڑھیے۔ مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ اور اندریاس کہنے لگا خداوند اتنے لوگوں میں یہ کیا ہے؟ 5 روٹیاں، وہ بھی جو کی، وہ بھی کس کی ہے؟ وہ بھی کس کی؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ جو کی روٹی کھانی ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں کھانی، اسی جو کنگنی کھانے ہیں، گندم کی کھاتے ہیں، جو کہ میرے سے نہیں کھائی جائے گی، وہ بڑی ہارڈ ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، اور جو کی روٹی سے باری صاحب میرے پیٹ میں درد بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ میرے بچے جو ہے وہ جوار کی روٹی پسند نہیں کرتے، بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں لیکن بچے نہیں کھاتے، کافی لوگ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی سیدھے آٹے دی، دوسرے آٹے نہیں کھانی، گندم کی۔ اب یہ روٹیاں جو اس کے پاس ہے وہ بھی کس کی ہیں؟ جو کی آٹے کی روٹیاں ہیں، اور وہ لے کر آیا ساتھ میں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں جو کی روٹی زیادہ کھائیں، دوسرے گندم کی کم، جو کہ میری ساس جو کی روٹی کھاتی تھی، شوگر سے بڑھتی گئی۔ شاید یہ لڑکا جو ہے اس کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی مرض ہو سکتی ہے تو جو کی روٹی کھانی ہے۔ میں جہاں پر ہم لوگ پہلے تارک آباد میں رہتے تھے وہاں پر ایک بچی تھی، وہ ہمارے پاس آتی تھی، اور یقین کریں کہ اس نے کبھی گندم کا آٹا چیک ہی نہیں کیا۔ جب اس کو گندم کے آٹے کی روٹی کھلاتے تھے تو وہ بیمار ہو جاتی تھی، بڑی سخت بیمار ہو جاتی تھی۔ اور ایسے 1-2 اور واقعہ بھی ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو گندم کو نہیں کھا سکتے، حالانکہ گندم کا آٹا کھانے کے لیے بنا ہوا ہے، جو کا نہیں۔ سو یہ شخص، یہ بچہ جو کی روٹی ساتھ میں لے کر آ رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، حکیم اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو جو کی روٹی کھا۔ اب اچھا اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں وہاں پر، اور بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے ساتھ روٹی لے کر آئے، اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ اکیلا نہیں۔ اگر یہ لے کر آیا، اس بچے کا اتنا ذہن ہے تو اس کا مطلب اور بھی لوگ گھر سے گندم کی روٹیاں لے کر آئے ہوں گے جو بتا نہیں رہے، لوگ ان کے دادتا تو سکتا یہ سمجھی کہ بھی چلو ایک دوسرے نے یہ کہا تو میری تو کٹ جائے گی۔ یہ بچہ بڑی دلیری سے کھڑا ہو کر کہا کہ میرے پاس ہے لیکن یہ جو کی ہے، تو اندریاس یہ تو ہے تھوڑی بڑی ادراک ہے۔ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، یسوع نے کہا لوگوں کو کیا کرو؟ بٹھاؤ، لوگوں کو بٹھاؤ، ترتیب کے ساتھ انہیں بٹھاؤ۔ او مجھے ہری ہری گھاس پر بٹھاتا ہے، ہری ہری گھاس پہ بٹھاتا ہے۔ انہیں بٹھاؤ اور انہیں کہو کہ خاطر رکھو میرے پاس کھانے کے لیے ہے۔ ہاں جی،
और उस जगह बहुत घास थी। हाँ जी, बहुत ज्यादा घास थी। हाँ जी, बस वो मर्द जो तखमीन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो जो बैठे थे बांट दी। यीशु ने उन रोटियों को लिया, शुक्र करके बांटा, तोड़ा। हाँ जी, और इसी तरह मछलियों में से जिस तरह चाहते थे बांट दिया। जब वो सेल हो चुके तो उसने और यीशु मसीह ने मछलियों को बांट दिया। और अब दो मछलियां, कितनी मछलियां हैं? दो मछलियां हैं। और वो टोकरी लेकर जा रहे हैं और आगे कर रहे हैं, पानी काट दो आप ही। सो जितना वो चाहते थे, किसी शादी में अगर मछली बनी हुई हो और आपको कहा जाए खाना खुल गया है, तली मछली है, आप प्लेट में कितनी डालेंगे? हंसबे है, कितनी डालेंगे? बड़ी साला हंसबे पार्के में तो तक इधर छोड़ ना जाए, काटना जाए, इतनी दुनिया में काटना है, काट लो फटाफट, जाकर बच्चियों को खुआने हैं। सो जितनी वो चाहते थे वो भर भर के अपने आगे रखने लगे, रोटियां रखने लगे। लेकिन कलाम में लिखा है वो बांटते गए, रोटियां बढ़ती गई, लोग खाते गए, वो बढ़ती गई, लोग खाते गए, बढ़ती गई। अब लोग जो है वो फिक्रमंद थे कहीं कम ना हो जाए। लेकिन याद रखें, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसकी इबादत करता है। लिखा है फिक्र न कर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे। सो रोटियां बढ़ती गई, वो खाते गए, बढ़ती गई। और कलामे अक़दस में लिखा है जब उन्होंने उनके टुकड़े उठाए, जमा किए तो कितनी? 12 टोकरियां बच गई। टुकड़ों की 12 टोकरियां बच गई। सो मेरे अजीजों, याद रखिए आज का जो हासिल कलाम है वो है खुदा के साथ राब्ते में रहे। आपको खाने पीने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी फिक्रों को जानता है। वो आपके लिए फिर रोटियों को तोड़ता है। जब आप अपने घड़े को तोड़ेंगे, जब आप अपने इतरदान को तोड़ेंगे, तो वो आपके लिए रोटी को तोड़ेगा। आमीन। वो आपके लिए रोटी को तोड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, मेरे और आपके खुदावंद ने अपना जिस्म ही तोड़ दिया। उसने कहा, लो ये मेरा जिस्म है, ये मेरा गोश्त है, इसको क्या करो? खाओ। लिखा उसने रोटी तोड़ी और शिगिर्दों को दी, कहा ये मेरा गोश्त है, अब आपके लिए गोश्त दे दिया, आपके लिए खून दे दिया, खाओ और पियो और किसी चीज की फिक्र न करो। आमीन। आए दुआ।